أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے زمین سے اگنے والی اور ان کی اپنی ذاتوں سے اور ان تمام چیزوں سے جس کو لوگ نہیں جانتے تمام قسمیں بنائیں، اور ان کے لیے نشانی ہے رات جس سے ہم کھینچتے ہیں دن کو، بس وہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں، اور سورج چلتا رہتا ہے اپنے دائرے میں، اور یہ زبردست جاننے والے کی تدبیر ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام جو دعوت لے کر گئے تھے ان کی تفصیل سنائی، پھر ان کی مدد کرنے والے، ان کی نصرت کرنے والے، ان کی حمایت کرنے والے حبیب نجار کا واقعہ اور اس کی اپنی قوم کے ساتھ ہمدردی کی بات سنائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کا شکوہ بھی کیا، اپنے احسانات بھی بتائے، تو انہی احسانات میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی احسان ہے، جتنی چیزیں زمین سے نکلنے والی چیزوں کی جتنی قسمیں ہیں، چاہے وہ غلے ہوں، چاہے وہ پھل ہوں، چاہے وہ پھول ہوں، جتنی بھی چیزیں ہیں جو زمین اگاتی ہے وہ سب قسمیں اللہ نے بنائیں، اور انسانوں میں سے بھی جو قسمیں ہیں وہ بھی اللہ نے بنائیں، کوئی کالے ہیں، کوئی گورے ہیں، کوئی درمیانے ہیں، کوئی اچھے ہیں، کوئی برے ہیں، شہری ہیں، دیہاتی ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے ہیں، ان سب کو بھی اللہ نے بنایا، اور جن کو یہ جانتے ہی نہیں ان کو بھی اللہ نے بنایا۔ مخلوق ایک تو وہ ہے جس کو ہم جان چکے ہیں، جو دریافت ہو چکی ہیں، اور اس سے زیادہ وہ مخلوق ہے کہ جس کو ابھی تک انسان جان ہی نہیں سکے، وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ فضاؤں میں، ہواؤں میں، سمندروں میں اور زمین کے اندر بہت سی ایسی مخلوقات ہیں کہ جس کو ابھی تک کوئی جان ہی نہیں سکا۔ ایسے ہی آسمانوں میں یہ سب چیزیں اللہ نے بنائیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کے خالق ہونے کا دعویٰ بھی کیا، اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ ذات بے عیب ہے، کوئی اس میں عیب نہیں۔ اب یہ کیا موقع تھا یہاں یہ بات فرمانے کا؟ تو موقع یہ ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں، اور قیامت کے قائم ہونے اور انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے کی دلیل پیش کی۔ وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، مردہ زمین کو ہم نے زندہ کیا، اس میں سے غلوں کو اگایا، اور یہ کھاتے ہیں، یہی لوگ کھاتے ہیں، اللہ نہیں کھاتے۔ کھجوروں کے باغات، انگوروں کے باغات، چشمے، یہ سب یہ کھاتے ہیں، اور یہ چیزیں ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائی، اللہ نے بنائی، پھر بھی شکر نہیں کرتے۔ انسان اگر کسی کا شکر نہیں کرتا، کسی کی عزت نہیں کرتا، کسی کا احترام نہیں کرتا، تو اس وجہ سے کہ اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اس میں کوئی فالٹ ہے، اس میں کوئی کمی ہے، اس وجہ سے وہ اس کا گرویدہ نہیں بنتا، اس کے سامنے جھکتا نہیں،
اس کی عزت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم پہ اتنے احسانات ہیں، اسی وجہ سے تمہیں اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اس کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ میں کوئی عیب بھی تو نہیں ہے نا، اللہ تو پاک ہے، کوئی اس میں عیب نہیں، کوئی اس میں کمی نہیں، کوئی اس میں نقص نہیں، کوئی اس میں فالٹ نہیں۔ اتنی با کمال ذات، اس کا بھی تم شکر نہیں ادا کرتے، اس کے سامنے بھی نہیں جھکتے، تو بتاؤ اس میں پھر کسی اور کا کیا قصور ہے؟ تمہارا ہی قصور ہے۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ آگے ایک اور دلیل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے یہ بھی تو ایک نشانی ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ کتنی روشنی ہوتی ہے، دن کو کتنا اجالا ہوتا ہے، اچانک اندھیرا ہو جاتا ہے، گھپ اندھیرا، کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ بھائی کوئی تو ہے نا جو یہ کر رہا ہے، اندھیرا خود بخود تو نہیں ہو رہا، روشنی خود بخود تو نہیں آ رہی، کوئی تو ہے جو کر رہا ہے، جو کر رہا ہے اسی کا نام اللہ ہے۔ اور جو تمہارے دن کو کھینچ لیتا ہے اور رات لے آتا ہے، تو وہ اس پہ بھی تو قادر ہے کہ پھر تمہاری موت کو کھینچ کر دوبارہ زندگی دے دے۔ جو موت کو طاری کر دیتا ہے تو وہ موت کو ہٹا کے ایک دفعہ پھر زندگی دے کے قیامت کے دن کھڑا کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو الفاظ استعمال کیے ہیں رات کے اور دن کے عدلنے بدلنے کے لیے، وہ عجیب الفاظ ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّہَارَ، سلخ کہتے ہیں جانور سے کھال کے اتارنے کو۔ بکری ہم ذبح کرتے ہیں، پھر اس کی کھال کھینچتے ہیں نا، جب کھال کھینچتے ہیں تو جو اصل چیز ہے وہ واضح ہو جاتی ہے، سامنے آ جاتی ہے، گوشت، ہڈیاں، جو کچھ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو اصل میں رات ہی ہے، دن کی تو ہم اس پہ چادر چڑھاتے ہیں، پھر جب رات کو لانے کا ہمارا ارادہ ہوتا ہے تو ہم جو دن کی چادر ہے، سفید چادر، روشنی کی چادر، اس کو ہم کھینچتے ہیں تو ایک دم رات نکل آتی ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّہَارَ، ہم دن کی چادر اس سے کھینچ لیتے ہیں، دن کی کھال اتار دیتے ہیں تو جو اصل رات ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، بس وہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس دنیا میں اصل رات ہے، دن عارضی ہے، اصل رات ہی ہے۔ یہ تو سورج کی وجہ سے روشنی ہے، سورج نو تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو اس میں ایک اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ اس دنیا میں اصل تو اندھیرا ہے، روشنی کے لیے محنت ہے، یعنی اصل تو بگاڑ ہے، سدھار کے لیے محنت ہے۔ اصل تو انسان ماں کے پیٹ سے بنایا نہیں آتا، بننے کے لیے، سدھرنے کے لیے، صاحب صفات بننے کے لیے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ جیسے دنیا میں فرنیچر آسمان سے نہیں آتا، اصل تو درختی ہے، پھر فرنیچر بنانے کے لیے اس کو کاٹنا، تراشنا، رندے پھیرنے پڑتے ہیں۔ تو اسی طرح دنیا میں اندھیرا اصل ہے، روشنی کی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو گویا ایک پیغام اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی دے دیا کہ
اگر تم مجھے پہچاننا چاہتے ہو اور میری عظمت کو جاننا چاہتے ہو اور مجھ سے تعلق بنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ بغیر محنت کے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جہالت ہی جہالت ہے۔ روشنی کے لیے محنت کرنی پڑے گی، معرفت کا نور پانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ والشمس تجری لمستقر لہا، ایک اور دلیل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اپنی قدرت کی کہ تم اس میں بھی تو غور کرو نا کہ اتنا بھاری بھرکم سورج جو زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے، اس پوری زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے سورج، کیا بلا ہوگی وہ لاکھوں گنا بڑا سورج، تجری ہر وقت حرکت میں، کسی پل وہ ٹھہرتا نہیں ہے، چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے، کسی پل وہ ٹھہرتا نہیں، اور اس کو ہزاروں سال ہو گئے چل رہا ہے۔ لمستقر لہا، اور اس کے چلنے کی بھی کوئی ایسے ہی نہیں جیسے چاہے چل رہا ہے، لمستقر لہا، اس کی شاہراہیں ہیں، اس کے راستے ہیں، انہیں پر وہ چلتا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں چلتا۔ اور یہ جو سورج کی حرکت ہے اتنی محدود اور اتنی متعین ہے، اتنی متعین ہے کہ ماہرین فلکیات نے سورج کے روزانہ طلوع ہونے کی جگہیں اور غروب ہونے کی جگہیں ہمیشہ کے لیے متعین کر دی ہیں، اور دائمی نقشہ بنانے والوں نے ہمیشہ کے لیے دائمی نقشے بنا دیے ہیں۔ یکم جنوری کو سورج اتنے بجے نکلے گا، اتنے بجے ڈوبے گا، منٹ بھی بتا دیے، اتنا پابند کر دیا گیا ہے اس کو اپنے محور کے اندر۔ اسپین میں ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے قرطبہ۔ اس مسجد میں جو مشرق کی دیوار ہے نا، مشرقی دیوار، اس مشرقی دیوار میں کھڑکیاں ہیں یوں سامنے، 1 2 3 4 5 6 360 کھڑکیاں، اور وہ کھڑکیاں ایسے اندازے سے بنائی گئی ہیں کہ روزانہ سورج مختلف کھڑکی سے نکلتا ہے۔ مثلا یکم محرم کو یہاں سے نکلے گا، 2 محرم کو یہاں سے، 3 کو یہاں سے، 4 کو یہاں، 5 6، یہ 30 ذی الحج یہاں سے نکلے گا۔ اس کے طلوع ہونے کی جگہیں متعین ہیں، اسی وجہ سے کاریگروں نے جو متعین جگہیں ہیں انہی میں کھڑکیاں لگا دی ہیں۔ آج یہاں سے سورج نکلتا نظر آئے گا، کل یہاں سے نظر آئے گا، پرسوں یہاں سے نظر آئے گا، ترسوں یہاں سے نظر آئے گا۔ یکم جنوری یا یکم محرم کو اس کی روشنی طلوع ہوتے ہی یہاں سے اندر آئے گی، تو 2 کو یہاں سے اندر آئے گی، 3 کو یہاں سے اندر آئے گی۔ والشمس تجری لمستقر لہا، سبحان اللہ۔ تو بڑی حیرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ زبردست جاننے والی ذات کی ترتیب ہے، اسی کا نظام ہے۔ یہ کسی عام انسان کا نظام نہیں ہے کہ جس میں تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائے۔ ہم گھڑیاں ٹھیک کرتے ہیں پھر اس کا ٹائم خراب ہو جاتا ہے، پھر ٹھیک کرتے ہیں پھر ٹائم خراب ہو جاتا ہے، کبھی سیل اس کا لو ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہ پنکھے شروع میں آتے ہیں تو زبردست اسپیڈ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ایسے جیسے مریل ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ ان کی سیٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیشہ ایک روٹین سے نہیں چلتی، ایک ترتیب سے نہیں چلتی۔ ایک آدمی جوان ہے، اس کی رفتار اور ہے، یہی جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو بیچارے کو ہاتھ سے پکڑ کے لے کے چلنا پڑتا ہے۔
کیا اللہ کا نظام ہے! زمین سے لاکھوں گنا بڑا سورج جس اسپیڈ سے پہلے چل رہا تھا آج بھی وہی. گاڑی 0 میٹر خریدو تو الگ اسپیڈ ہے، اور اگر 1 لاکھ کلومیٹر 2 لاکھ کلومیٹر چلا دو تو اس کی اسپیڈ ہی بدل جاتی ہے، انداز ہی بدل جاتا ہے، آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ سورج اتنا بھاری بھرکم، نہ آوازیں آتی ہیں اور نہ اس کا کوئی روٹ بدلتا ہے. روٹ بھی وہی، اسپیڈ بھی وہی، رفتار بھی وہی. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ عزیز اور علیم پروردگار کا ایک نظام ہے. اتنا بڑا اللہ، اتنا طاقتور اللہ، اب بھی تم اس کی قدرت میں شک کرتے ہو اور کہتے ہو کیسے زندہ کرے گا جب مٹی ہو جائیں گے؟ تو قیامت کیسے قائم ہوگی؟ نظر تو آتا نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی عظمت کو پہچاننے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کرنا یہ ایمان کا نور ہے، یہ معرفت کی کنجی ہے. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے تفکر ساعۃ خیر من عبادت 80 سنۃ. ایک گھڑی کا غور و فکر جس کو مراقبہ کہتے ہیں، یہ 80 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ایک روایت میں 60، ایک روایت میں 70. فضائل ذکر میں حضرت شیخ نے یہ ساری چیزیں لکھی. تو ہمیں ایک تو جو مراقبے کا طریقہ عرض کیا گیا ہے یہ اہتمام سے کرنا چاہیے، اور دوسرا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ روزانہ توفیق دے تو روزانہ، ورنہ کبھی کبھی ہمیں رات کو صحن میں لیٹنا چاہیے اور آسمان میں ٹمٹماتے ستاروں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جو نقطے لگے ہوئے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے نقطے چمک رہے ہیں، یہ نقطے نہیں ہیں، یہ زمین کی طرح بھاری بھرکم ستارے ہیں. کروڑوں ٹن ان کا وزن ہے، اور یہ ایسے کھڑے ہوئے ہیں، نہ اوپر سے کوئی رسی ہے نہ نیچے سے کوئی سہارا ہے، ایسے ہی کھڑے ہوئے ہیں. اس میں غور کرنا چاہیے. جب انسان ان نشانیوں میں غور کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت اس کے دل پہ کھلتی چلی جاتی. ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے تھے ابتدا میں تو باہر سوتے تھے. اب تو کم قسمتی سے گھروں کا نقشہ ہی ایسا بنا دیا لوگوں نے کہ باہر سونے کا موقع ہی نہیں ملتا، اندر ہی اندر گھٹ رہے ہیں، آسمان کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا. بہت نقصانات ہیں ایسے گھر بنانے کے. ایسے گھر بنانے والوں کی جو اگلی نسلیں ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان کے گھروں میں دھوپ جاتی نہیں، ان کے جسموں میں وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے. وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے، پھر دماغ بھی کمزور، نظر بھی کمزور، ہڈیاں بھی کمزور، جوڑ بھی کمزور، بیچارے ایسے جیسے ہوا پہ چل رہے ہیں. کہ دھوپ بڑی ضرورت ہے. میں جماعت میں چل رہا تھا، بیمار ہو گیا، کمزوری ایسی چلا نہ جائے. مجھے ہاسپٹل لے کر گئے لاہور میں، وہاں داخل کرایا، 2-3 دن داخل رہا. آخر میں ڈاکٹر نے کہا بھائی آپ کی وٹامن ڈی بہت کم ہے، آپ اس پہ توجہ دیں. میں نے کہا کیا کروں؟ کہنے لگے دھوپ میں بیٹھا کریں. کس میں بیٹھا کریں؟ دھوپ میں بیٹھا کریں. یا پھر کیا ہوگا کہ وٹامن ڈی خود بن جائے گی، آپ دھوپ میں بیٹھیں. اور یہ جو نفسیاتی مریض ہیں جن کا دماغ کام نہیں کرتا، وہمی، شکی اور چڑچڑے، نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں، ٹینشنیں اٹھا کے بیچارے دماغی مریض ہو جاتے ہیں. تو ہمارے ایک دوست تھے، پروفیسر تھے، امریکہ سے پڑھ کے آئے تھے، امریکہ میں ہی پروفیسر تھے، پھر امریکہ چھوڑ کے یہاں آ گئے.
بہت اچھا تعلق تھا ہمارا، پھر وہ فوت ہو گئے، ان کو آنتوں میں کینسر ہو گیا تھا۔ جنازہ میں نہیں پڑھایا ان کا، غسل بھی دیا ان کو۔ تو آخری وقت میں جب میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے بہت سی باتیں بتائیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی بتائی کہ یہ جو صبح صبح کی ہوا ہے نا، فجر کے بعد کی جو ہوا ہے، یہ انسان کے دماغ کے لیے اتنی مفید ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ بھئی یہاں والے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، باہر والے چونکہ تحقیق کرتے رہتے ہیں اسی لیے ان کو ان باتوں کا پتہ ہے۔ تو صبح سویرے وہ لوگ نکل جاتے ہیں اور وہ ہوا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دماغ بالکل فریش ہو جاتا ہے، سارا دن حشاش بشاش رہتے ہیں اور دماغی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں، حافظے تیز ہوتے ہیں، دماغ میں بشاشت آتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان دو چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے اپنی صحت کو اچھا کرنے کے لیے۔ ایک تو دھوپ میں کچھ وقت گزاریں، اور دھوپ میں سب سے مفید دھوپ ہے صبح کی۔ وٹامن ڈی تو دوپہر والی سے بھی بن جاتی ہے، لیکن زیادہ مفید ہے صبح والی۔ اور یہ جو صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں صبا۔ اس ہوا کو کیا کہتے ہیں؟ باد نسیم بھی کہتے ہیں اس کو، باد نسیم، فارسی میں باد نسیم کہتے ہیں۔ اے صبا مصطفیٰ سے یہ کہہ دینا، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ساری دنیا میں چلتی ہے، تو چونکہ یہاں پہلے چلتی ہے، مدینے میں بعد میں چلے گی، 2 گھنٹے کا فرق ہے نا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے اے ہوا ابھی تو آپ یہاں چل رہی ہیں، پھر آپ نے کچھ دیر کے بعد وہاں بھی تو چلنا ہے نا، تو وہاں پہ سلام کہہ دینا حضور سے۔ اسی طرح حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باد صبا سے، نسیم صبح سے ایک بات کی اور اس کو پیغام دیا، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن۔ اے باد نسیم ابھی تو آپ یہاں چل رہی ہیں، پھر کچھ دیر کے بعد آپ وہاں جائیں گی، تو جب گنبد خضرا سے تیرا گزر ہو تو میرے محمد کو میرے حالات بتا دینا۔ گھر ایسے بنائیں کہ جس میں صحن بھی ہو، برآمدہ بھی ہو، صرف کمرے ہی نہ ہوں، دھوپ ٹکا کے اندر آئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عظمت کو پہچاننے کی توفیق دے، اور رات کو گھر میں صحن نہیں ہے تو کسی مسجد کے صحن میں ہی لیٹ کے عشاء کے بعد جب اندھیرا زیادہ ہو جائے تو ذرا آسمان میں ٹمٹماتے ستاروں کو دیکھ کر، کبھی چاند بھی ہو تو چاند کو دیکھ کر غور کریں، اس نے کھڑا کیا ہے اس کو ہوا میں، یہ اتنا سا ہلکا سا پنکھا ہے، اس کو بھی ڈنڈا لگایا ہوا ہے، یہ ڈنڈا ہٹا دیں تو ٹھہرے گا؟ یہ آ کے سر میں لگے گا کسی کے؟ یہ اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند، کھرب ہا کھرب ستارے ایسے کھڑے ہوئے ہیں، یار کوئی تو ہے نا، خود تو نہیں ہے، بس جو کر رہا ہے وہ اللہ ہے۔ باقی رہا یہ کہ وہ نظر نہیں آتا، تو ہر چیز نظر تھوڑی آتی ہے، بہت سی چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن ان کو ہم مانتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا محمد عمر پالم پوری صاحب فرمانے لگے، میں جہاز میں سفر کر رہا تھا تو ایک دہریہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، مولوی دیکھ کے اس نے چھیڑنا شروع کر دیا۔ کیا کہا جی اللہ کبھی دیکھا ہے؟ کبھی تو دیکھا ہوتا نا۔ مولانا نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں شوگر ہوتی ہے؟ کہاں تو چلتا ہی انسان شوگر سے ہے، کہ نکال کے دکھاؤ چینی تھوڑی سی۔ اچھا جی انسان کے جسم میں آئرن ہوتا ہے، لوہا، آئرن
لوہے کو کہتے ہیں؟ ہاں آئرن تو ہوتا ہے، آئرن سے تو ہڈیاں بنتی ہیں، کہ تھوڑا سا لوہا نکال کے دکھاؤ۔ مانتے ہو دیکھ نہیں سکتے۔ انسان کے جسم میں نمکیات ہوتے ہیں؟ کہاں ہوتے ہیں؟ کہ نکال کے دکھاؤ تھوڑا سا نمک، خاموش۔ بہت سی چیزیں انسان مانتا ہے لیکن دکھا نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا۔ ہوا چل رہی ہے، دکھاؤ یہ ہوا کہاں ہے، دکھاؤ۔ ابھی موسم گرم ہے یا خنکی ہے، ٹھنڈا ہے ہلکا ہلکا، بتائیے، دکھاؤ کہاں ہے ٹھنڈک، دکھاؤ۔ ٹھنڈک ہے لیکن نظر آتی ہے؟ گرمی ہے نظر آتی ہے؟ کیسے نظر آتی ہے؟ جب پسینے ٹپکتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ گرمی ہے، جب سویٹر آ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سردی ہے، جب کپڑے ہلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہوا ہے۔ بس زمینوں سے غلے نکلتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہے۔ سورج مخصوص جگہ سے نکلتا ہے، مخصوص جگہ ڈوبتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ کبھی اندھیرا، کبھی روشنی، کبھی خزاں، کبھی بہار، کبھی سردی، کبھی گرمی، اتنے سارے پھل۔ آموں کے درخت کے نیچے آپ چاہے کتنی کھدائی کر لیں، 10 کلومیٹر نیچے چلے جائیں، ایک آم بھی نہیں ملے گا۔ پھر کہاں سے آ رہے ہیں؟ کوئی تو ہے۔ ایک بدو جا رہا تھا ایک ریگستان سے، تو راستے میں اس کو کہیں اونٹ کے پاؤں نظر آئے۔ اونٹ کا پاؤں بڑا ہوتا ہے، چکی بنی ہوئی تھی، اونٹ کے پاؤں نظر آئے، اور اونٹ کی مینگنیاں بھی دور سے پہچانی جاتی ہیں، وہ بھی بہت ساری پڑی ہوئی تھی، لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ تو بدو کھڑا ہو گیا، کہنے لگا البعرۃ تدل علی البعیر، یہ مینگنیاں بتا رہی ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ والاقدام تدل علی المسیر، یہ پاؤں کے نشان بتا رہے ہیں کہ یہاں سے قافلہ گزرا ہے۔ فکیف لا تدل هذه السماوات والاراضی علی الصانع اللطیف الخبیر، پھر یہ اتنے بڑے آسمان اور زمینیں کیا یہ نہیں بتا رہے کہ ان کا بھی کوئی بنانے والا ہے جو بڑا ماہر ہے؟ چھوٹا ماہر نہیں، کوئی بہت بڑا ماہر ہے۔ آسمان میں غور کرو، هل تری من فطور، کہیں سے پھٹا ہوا ہے، کہیں سے دراڑ پڑ گیا ہے؟ یہ ابھی مسجد بنی ہے، یہ اوپر یہ دیوار میں ابھی سے دراڑ لگ گئی ہے، وہ جو سیڑھی کے اوپر دیوار ہے نا، اس پہ ابھی سے دراڑ آ گئی ہے۔ آسمان میں کوئی دراڑ نہیں، نہ رنگ اترا ہے۔ ثم ارجع البصر، ایک دفعہ پھر دیکھ، ذرا غور سے تلاش کر، شاید کہیں مل جائے۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نگاہیں رسوا ہو کر واپس آ جائیں گی، لیکن میرے بنائے ہوئے آسمان سے کوئی فالٹ نکال نہیں سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے۔ یہ جو غور کرنا ہے نا، یہ معرفت کی کنجی ہے، حدیث میں آتا ہے، غور و فکر معرفت کی کنجی ہے۔ تو ہمیں اللہ کی مخلوق میں غور کرنا چاہیے۔ مخلوق سے مراد جو آسمانوں میں ہیں یا زمین میں جو درخت ہیں، پودے ہیں، ایسے نہ کہ ہم عورتوں کو دیکھ کے عبرت حاصل کرنا شروع کر دیں، یہ مخلوق میں غور کر رہا ہوں۔ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، خوبصورت لڑکے بٹھائے ہوئے ہیں سامنے، یہ کیا کر رہے ہیں کہ جی اللہ کی مخلوق میں غور کر رہے ہیں۔ کیا غضب کا چہرہ ہے، کیسی آنکھیں ہیں۔ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں دنیا میں۔ علامہ ابن جوزی نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، جاہل صوفیوں کا، جنہوں نے خوبصورت خوبصورت لڑکے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے اور کہتے تھے ان کے چہروں میں ہمیں اللہ نظر آتا ہے۔ تو اللہ کی مخلوق میں غور کرنا ہے، جس مخلوق کو دیکھنا جائز ہے اس میں غور کرنا۔